بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحب، آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پچھلے پروگرام میں یہ موضوع رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار، اپنے بعد اقتدار کے لیے جو اپنے جانشین ہیں، کیا ان کی نومینیشن کی یا آپ نے ان کے بارے میں کوئی اشارات دیے، تو وہ موضوع ہم نے اس پہ ڈسکشن کی۔ آج کا موضوع بھی اسی سے جڑتا ہوا ہے۔ بڑا اہم واقعہ ہے جسے واقعہ کرتاس سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑا معرکۃ الآراء ایک روایت ہے جس پہ بہت سارے پہلوؤں سے بات ہوتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب ہے، یہ جمعرات کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ گھر میں موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ کتاب لاؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا غلبہ ہے، اب تکلیف کی شدت ہے، تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور پھر اسی پہ بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لا دیں تاکہ آپ لکھ دیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی حالت میں ہیں، تو اسی میں جب آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو کہا کہ اب یہاں سے چلے جائیں۔ اور سیدنا ابن عباس بڑا افسوس کیا کرتے تھے اس پہ، کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے درمیان یہ حائل ہو گیا، ارادہ ہوا تھا کچھ لکھنا چاہ رہے تھے تو آپ لکھوا دیتے تو بہت سے جھگڑے۔ جی جی، یہ جو اس میں آیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ تردد ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کہا جائے، آپ نہ لکھیں، کتاب اللہ کی کافی ہے، تو اس کی کیا وجہ آپ کے سامنے آتی ہے؟ اس واقعے میں بہت ہی 2-3-4 اہم سوالات ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی اہم سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ برق لے آؤ، دوات لے آؤ، بعض میں ہے کہ کوئی اس وقت لکھنے کے لیے اونٹ کے کندھے کی ہڈی استعمال ہوتی تھی، وہ لے آؤ، میں ایک تحریر لکھوا دیتا ہوں۔ تو صحابہ میں اس پر اختلاف کیوں ہو گیا؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں لے آتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تکلیف اور درد کی حالت میں فرما رہے ہیں، تو ابھی فوری عمل، کیونکہ وہ روایات میں ہے کہ وہ فوری طور پر اس پر عمل کرنے کے بجائے تھوڑا ہم ویٹ کریں۔ صحیح۔ تو روایات میں ہے کہ جب تھوڑا آپ کو افاقہ ہوا تو پوچھا انہی حضرات نے کہ یا رسول اللہ کہ ہم اب یا تھوڑی دیر کے بعد وہ لے آئیں، تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں منگوایا۔ تو یہ بھی اہم سوال ہے کہ یہ کیوں یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا۔ لیکن جو ہمارا ڈسکشن چل رہی ہے اس کے لحاظ سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آپ اس موقع پہ لکھوانا کیا چاہتے تھے، کس معاملے میں، کس چیز سے متعلق آپ کوئی وصیت یا کوئی تحریر لکھوانا چاہتے تھے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تم گمراہ نہیں ہو گے، اتنی اہم ہے، کس گمراہی ایک بات ہے کوئی بہت اہم معاملہ ہے کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اس سے پہلے آپ نے نہیں لکھوایا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی اہم بات ہے۔ اور پھر آپ کو جب افاقہ ہوا پھر بھی آپ نے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو کچھ ایام ملے، اس میں بھی آپ نے نہیں لکھوایا، اور وفات سے کچھ پہلے اور کچھ وصیتوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا بات تھی جو آپ لکھوانا چاہ رہے تھے؟ زیادہ بڑا اہم سوال یہ ہے۔ تو یہ ایک غور طلب سوال ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس کا اگر آپ شامل کریں تو وہ اس کو ایک بڑی الرزیہ، کل الرزیہ، بڑی ایک مصیبت ہے۔ رسول اللہ کسی اہم معاملے میں کوئی تصفیہ یا کوئی فیصلہ دینا چاہ رہے تھے، اور وہ اس ہنگامے کی وجہ سے یا اس افراتفری کی وجہ سے نہیں لکھا جا سکا۔ تو اب یہ نا ایک قیاس ہے کہ آپ کیا اس میں لکھوانا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ عبداللہ بن عباس نے بھی اصل میں وہ
کوئی اشارہ نہیں دیا. اچھا، لیکن یہ واقعہ زیادہ تر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے آیا ہے. حضرت عمر کی سند سے بھی آیا ہے، ایک اور سند میں حضرت عائشہ کی سند سے بھی آیا ہے، لیکن وہ اکا دکا طرق ہیں. زیادہ تر سیدنا عباس ان سے ابن نقل کرنے عباس سے. والے ایک دو سعید بن جبیر ہیں، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہیں، ان میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن میں تو ابن عباس کی روایت سے ہی واقعہ ہے. تو زیادہ اہم سوال یہ کہ آپ اس میں کیا لکھوانا چاہ رہے تھے. یہ جیسے ابھی میں پچھلی نشست میں دیکھا کہ آپ نامزد کرنا چاہ رہے ہیں یا اشارات دینا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہی کوئی معاملہ تھا آپ سیاسی طور پہ؟ جی یہ نا یہ اسپیکولیشن ہے، یہ ایک قیاس ہے. مثال کے طور پر اگر مثلا اب اس میں دیکھیں نا، جب یہاں یہ قیاسات کا گنجائش ہو تو پھر آپ اپنے جو پہلے سے مانے ہوئے کچھ مفروضات ہیں یا معلوم ان کی روشنی میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو اہل تشیع کے پاس اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ پہلے سے مانتے ہیں کہ امامت کا تصور ہے، اور سیدنا علی کو آپ زبانی ایسے ہی نامزد کر چکے تھے. تو اب ان کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ میں اس نامزدگی کو تحریراً بھی لکھوا دوں. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں جو روایات کا ذخیرہ ہے یا ان کے ہاں جو مفروضات ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ان کے پاس یہ قیاس کرنے کا یا یہ فرض کرنے کی گنجائش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارات حضرت ابوبکر کے ہی دے رہے تھے، آپ نے امامت کے لیے بھی ان کو کھڑا کیا. تو اس کا امکان ہے کہ آپ اس موقع پہ چاہ رہے تھے کہ ابوبکر کے معاملے میں کم سے کم یہ نزاع نہ ہو. تو آپ کو اطمینان تو ہے کہ مسلمان ابوبکر کا ہی انتخاب کریں گے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ پھر بھی لکھوا دیں. تو اب یہ قیاس بھی کیا جا سکتا، بلکہ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے نا اس میں اس واقعے کے حوالے سے نہیں لیکن مرض الوفات کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا، وہ طبرانی نے نقل کیا کہ عبد الرحمن کو بلاؤ، عبد الرحمن بن ابوبکر کو، میں اور ان سے کہو کہ وہ کچھ لکھنے کے لیے لائیں اور میں ان کو لکھ دوں کہ ابوبکر کے علاوہ کسی کا انتخاب نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. لیکن اس پہ بھی آپ نے عمل پھر نہیں لکھوایا. تو اب یہ سارے قیاسات ہیں. زیادہ غالب گمانی یہ ظاہر ہے کیونکہ کوئی دین کے جو وہ دین جس کا ابلاغ آپ کے ذمے تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو اس نوعیت کی کوئی چیز تو نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ نبی کوئی اس سے اس طرح کے سیاسی انتظامی معاملات میں ہی کوئی معاملہ بالکل ہوگا. یہ تو بات بڑی قرین قیاس. جی. اور جو یہ لن تضلوا والا، وہ ضلالت عربی میں صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط فیصلہ ایسا جس کا امت کو نقصان پہنچے اس میں تم نہیں پہنچو گے. اب یہ قیاس ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کے اگر آپ تبصرہ دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ نہیں، شاید کوئی اور معاملہ تھا. کہتے ہیں کہ اگر وہ بڑی مصیبت ہوئی، اگر وہ آپ لکھوا دیتے تو کسی بڑے، اس کا مطلب کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس معاملے کے، کیونکہ وہ تو سیٹل ہو گیا، کوئی اور معاملہ تھا جس میں بعد میں چل کر اختلاف ہوا. اچھا، مجھے ایک تاثر یہ ملتا ہے سیدنا ابن عباس سے کہ شاید وہ اس کو سیاسی نوعیت کا سیاسی نوعیت کی، لیکن وہ کون سا معاملہ ہے؟ کیا آپ کے فوراً بعد جو جانشین ہیں ان سے متعلق ہے، یا اس سے آگے چل کر کوئی پیدا ہونے والا اختلاف ہے؟ تو ان کے تبصرے سے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اس پر افسوس کر رہے ہیں نا، اور اس پر وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، اکثر بعد میں بھی رویا کرتے تھے. اور یہ قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں اور اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اس دور فتنہ کے بعد ہے. اچھا ٹھیک. جب مسلمانوں میں یہ قتل و قتال اور یہ ہو گیا، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ شاید آپ فتنے کے دور میں جو اختلاف پیدا ہوا یا ہو، شاید اس کے بارے میں کچھ لکھوانا چاہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک. ان کا گیس یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے قیاسات ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کس معاملے میں لکھوانا چاہ رہے تھے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ وہ نہ دین اور شریعت کے معاملات سے بالکل ٹھیک ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ لازماً چاہ رہے تھے کہ میں لکھوا کے جاؤں اور امت کو بتا کے جاؤں، اس کے بھی قرائن نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اتنا کو ضروری موقع ہوتا ملے. تو آپ اس سے پہلے کر سکتے تھے، اس کے بعد بھی کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص کیفیت میں جب آپ رخصت بھی ہو رہے ہیں، ایک تکلیف اور درد کی کیفیت بھی ہے، فکر بھی ہے کہ امت بعد میں اختلاف اور ان چیزوں کا شکار نہ ہو جائے، اس کیفیت میں جس کو آپ کہتے ہیں شدت احساس ہوا کہ یہ جھگڑا میں اگر سیٹل کر ہی دوں تو بہتر ہے، ایک ایسا احساس ہوا، اور وہ کیفیت دور ہونے کے بعد پھر آپ نے کو اس کو مناسب نہیں سمجھا. ایک قیاس ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اس کے بعد آپ نے 2-3 وصیتیں فرمائی، جن میں سے 3 کا ذکر آتا آپ ہے نے نا، فرمایا ایک راوی کو بھول گئی، مشرکین کو مشرکین کو جزیرہ عرب نکال سے دو، نکال دینا اور وفود کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو میں تو کرتا ہوں. ممکن ہے انہیں میں سے کوئی بات ہو. صحیح. تو لیکن یہ سارے اس سوال سے متعلق ہمارے پاس قیاسات. سیدنا عمر نے جو کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس جواب سے کیا تاثر یہ ملتا ایک ہے کہ دوسرا سیدنا عمر کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ ایک دوسرا اہم سوال ہے. پہلا سوال تو یہ کہ صحابہ جو وہاں موجود تھے ان میں اختلاف ہو گیا. اب اس کی تصویر مختلف روایات میں مختلف بیان ہوئی ہے. اس میں ہے کہ وہ جو صحابہ تھے ان میں اختلاف ہو گیا، ایک کچھ کہنے لگے کہ لے آؤ لکھوا لیتے ہیں، کچھ کہنے لگے کہ نہیں آپ غلبہ الوجع، آپ یہ تکلیف کی شدت میں ہیں تو آپ کیا حقیقت میں چاہتے ہیں، ذرا یہ کیفیت دور ہو لینے دو، اس کے بعد پھر ہم پوچھتے ہیں. بعض میں یوں منظر ہے کہ پردے کے پیچھے ازواج تھیں، ادھر اصحاب تھے، ازواج کہہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں تو لاؤ، اور ادھر اصحاب تھے اور ان میں حضرت عمر بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ازواج کو ڈانٹ دیا. بالکل صحیح. تو اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک تو یہ احساس ہو سکتا ہے نا موجود لوگوں میں کہ آپ اس وقت درد کی شدت میں ایک بات فرما رہے ہیں، تو ابھی فوری طور پر اس پر عمل کرنے کے بجائے ہم تھوڑا ویٹ کر کے آپ سے، جی بالکل صحیح. اس حد تک نوعیت اور ہوتی ہے. لیکن حضرت عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہمیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی. اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کو آئیڈیا ہے یا ذہن میں ایک اندازہ ہے کہ آپ کس معاملے سے متعلق، یعنی وہی والی بات کہ شریعت والا کوئی دین کا شریعت کا تو شریعت مسئلہ ہے نہیں، معاملہ نہیں ہے، کوئی سیاسی تدبیری انتظامی معاملہ ہی ہے. تو اب وہ اس میں ان کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقتی کیفیت میں کچھ فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نہ کریں تو یہ بہتر ہے. اب ایک ہمارے پاس یہ قیاس ہو سکتا ہے. اب اس کے شواہد ہمیں ملتے ہیں باقی موقعوں پر بھی کہ سیدنا عمر کی تدبیری انتظامی معاملے میں رائے بعض دفعہ مختلف ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کر دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پہ وہ مان لیتے تھے، کئی موقع پہ نہیں مانتے تھے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا نا کہ جاؤ اور میرے چپل لے جاؤ اور جس چیز کو بھی مومن پاؤ بشارت دے دو، تو انہوں نے نہیں جانے عمر دیا، نے ان کو روک لیا اور حضور سے کہا رسول اللہ یہ نہ کریں، لوگ عمل اس کا چھوڑ دیں. عمل چھوڑ دیں. وہ آپ نے مان لیا. اچھا، عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ آپ پڑھانے لگے تو حضرت عمر بہت سخت ریئیکشن آپ سے، یعنی ایک طرح سے بعد میں ان کو افسوس بھی ہوا، لیکن اس وقت جذبات میں کہ اس رئیس المنافقین کی آپ نماز جنازہ پڑھا لیں، آپ کی قمیض چادر پکڑ کر کھینچ کر روکنے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشورہ نہیں قبول کیا. تو ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر بھی سیدنا عمر کی رائے یہ ہو کہ آپ کسی تدبیری انتظامی معاملے میں جو اصول ہمیں کتاب اللہ نے دے دیے ہیں ان کی روشنی میں مسلمان خود ہی چیزوں کو بعد میں طے کریں. رسول اللہ ان میں جو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ اس کا تصفیہ، وہ اگر آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. صحیح. یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا اس میں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں، آپ اسی کا اظہار چاہ رہے تھے. اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے لیلۃ القدر کا ایک حکمت کے تحت اللہ نے آپ کو بلا دیا، یا آپ کو تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہو کہ آپ اس کا اظہار نہ کریں، تو اس کا بھی نہیں ایسے ہی ہے. یعنی
ایسا لگتا ہے کہ علم کا اظہار تو آپ نے اشارات اشارات بتا میں دیا کیا؟ نا. جی جی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک طرف یہ اندازہ ہے کہ لوگ اس طرح سے فیصلہ کریں گے، لیکن آپ کو یہ بھی علم میں ہے کہ کچھ نزاع اور کچھ اختلاف پیدا ہوگا، تو کسی وقت آپ کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو سیٹل کر دوں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کی ایک کیفیت میں اگر حضرت عمر کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کو اس معاملے میں یہ سیٹل نہ کریں تو زیادہ اچھا. فرض کر لیں ان کے دل میں یہ احساس ہو، ہم قیاس کر رہے ہیں کہ آپ ابو بکر کا نام لکھوا کے جانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو حضرت عمر کی یہ رائے یہ ہو کہ نہیں آپ یہ نہ لکھوائیں، کیونکہ اس سے جو آئندہ کے لیے سیاسی ایک اصول قائم ہوگا وہ پھر اور ہوگا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ پریسیڈنٹ بن جائے کہ ہر خلیفہ کو اپنے بعد نامزد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے جب سیدنا عثمان اپنی شہادت کے موقع پہ تو انہوں نے حوالہ دیا کہ ہمارے پاس گنجائش ہے، اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو بھی میرے سامنے مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، اور اگر میں کسی کو جانشین نامزد کروں تو بھی میرے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے، ابو بکر نے بنایا. تو میں یوں کر رہا ہوں کہ کسی ایک کو نامزد نہیں کر رہا، لیکن میں یہ افراد ایک تیسری صورت انہوں نے. جی. تو میرے خیال میں بہت قرین قیاس ہے کہ وہ اس کو ایک پریسیڈنٹ بننا، جس سے پھر بعد میں لوگ استدلال کریں کہ نہیں جانے والے آؤٹ گوئنگ حکمران کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی کو اپنا یہ کہیں پریسیڈنٹ نہ بن جائے. تو اس پہلو سے وہ کہہ رہے ہوں کہ حسبنا کتاب اللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ممکن ہے. میرے والد گرامی اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے، چاروں خلفاء کا ہی بتا دیتے، تو یہ چاروں مہاجرین ہیں، تو ممکن ہے کہ انصار کے ہاں ایک احتجاج پیدا ہو جاتا، اور منافقین کیونکہ ابھی بہت موجود تھے وہ اس بات کو بہت ہائی لائٹ کر دیتے کہ دیکھیں خلافت بھی ساری ان کو دے گئے ہیں، اور آپ نے نبی کو گھر دیا، سب کچھ کیا، آپ کے حصے کیا آیا. تو یہ بھی ایک طوفان برپا ہو سکتا تھا. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں حضرت عمر کے جو زاویہ نظر ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں اصل میں امت پہ ذمہ داری پڑنے والی ہیں. جی 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 بالکل. تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں امت کے پاس ایجنسی ہونی رہنی چاہیے. جو فیصلے امت نے کرنے ہیں اور اس میں اپنی اجتماعی دانش کو بروئے کار لانا ہے اور مشکل فیصلے ان کی ذمہ داری یہ امت کو یہ کرنے دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساری بعد کی چیزوں کو طے کر کے چلے جائیں تو امت کا جو ذمہ داری اٹھانے میں جو اس کو ایک بوجھ لینا چاہیے جو ایک وہ محدود ہوگا. تو اس پہ ایک وزن لگتا ہے کہ جو چیزیں امت کو خود ایکسرسائز کرنی چاہیے، اپنی ثوابدید اپنے، اور اس سے ان کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. تو یہ رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو اگر آپ لکھ کے دے جاتے تو وہ مسئلے تو ہو سکتا ہے وہ نہ پیدا ہوتے، لیکن کچھ اور طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو باؤنڈ پاتا ہے اس معاملے میں کہ وہ چنے. تو لیکن ہوا تو یہی کہ خود حضرت عمر کو چنا گیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا پریسیڈنٹ نہیں اپنایا کہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہ کروں، بلکہ انہوں نے ٹیم بھی نہیں بنائی، ایک ہی بندہ سلیکٹ کیا ڈائریکٹ کہ یہی میرے بعد ہوگا. انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. نوعیت کا فرق ہے نا. صحیح. یعنی حضرت ابوبکر جب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں کیا اس کا مطلب یہ اوپن ہے. اگر آپ نامزد کر دیتے کسی کو تو اس سے حضور کے پریسیڈنٹ سے انحراف کرنا شاید مشکل. اول تو اجتہاداً بحث ہو سکتی تھی کہ یہ لازم نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ایک ایسے معاملے میں آپ کی پیغمبرانہ حیثیت اس کو نظیر بنا کر اگلا خلیفہ اپنے آپ کو پابند سمجھے
لیکن جب مثلا آپ تشریف لے گئے تو ایک پریسیڈنٹ تو سامنے اسٹیبلش ہو گیا نا کہ نامزد کرنا ضروری نہیں، لیکن سیدنا ابوبکر نے مصلحت کے لحاظ سے بہتر سمجھا کہ وہ نامزد کر دیں، تو اب دونوں پریسیڈنٹ قائم ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کے پریسیڈنٹ کو یا ان کے طریقے کو آپ کو بعد میں بائنڈنگ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری مثال موجود ایک دوسرا پریسیڈنٹ موجود، اور اسی کا حضرت عمر نے پھر حوالہ بھی دیا۔ بالکل صحیح۔ پھر فرق ہے، ظاہر ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک پیغمبرانہ حیثیت بھی جڑی ہوئی ہے جو آپ کی کسی پریسیڈنٹ کو بہت مؤید کر لیتی۔ بالکل بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ چاہیے جو ہم نے کرتاس کا واقعہ دیکھا نا، اس میں چونکہ روایات مختلف ہیں تو ایک اور ورژن بھی اس کا وہ بھی سامنے آ جانا چاہیے تاکہ یہ واقعہ رپورٹ کیسے ہوا ہے اور اس میں مختلف پہلو کیا سامنے آئے ہیں، اس میں قیاس کی کتنی گنجائش، یہ پہلو ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک اس کا ورژن عبداللہ بن عباس میں 2-3 راویوں نے نقل کیا ہے، سعید بن جبیر نے کیا ہے، عبید اللہ بن عبداللہ نے کیا ہے، ایک ان سے ان کے غلام اکرمہ نے روایت کیا، اور یہ ابن سعد کی طبقات میں یہ روایت موجود ہے، تو وہ بھی دلچسپ ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے، ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تجویز پیش کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ، اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا ٹھیک ہے کہ ہم یہ لائیں یا نہ لائیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہ لائیں تو باقی صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ حضور کی بات کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ آپ ایسی ایک نعوذ باللہ فضول بات فرما رہے ہیں کہ آپ اگنور کر دو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس ورژن کے مطابق اکرمہ کا جو بیان ہے اس میں سیدنا عمر نے ایک بات کہی، اور یہ اس گفتگو کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی تھی نا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں۔ اچھا، جو ہم نے بہت پہلے کسی نشست میں گفتگو اور انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے یہ کیوں، تو وہ اسی نقطے کا وہ حوالہ دیتے ہیں۔ تو اکرمہ کے ورژن کے مطابق حضرت عمر نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ظاہر پر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ روم کا فلاں 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 شہر، اس کا کیسے کیا بنے گا، ابھی تو وہ فتح ہونے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہونے والا، یہ غلط قیاس اندازہ کر رہے ہیں۔ جب تک کہ ہم یہ شہر فتح نہ کر لیں، اور اگر بالفرض آپ کا انتقال ہو بھی جائے ظاہراً، تو وہ ایک عارضی کیفیت ہوگی، ہم انتظار کریں گے کہ وقتی طور پر آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور لیکن دوبارہ آپ آئیں گے، اس لیے کہ آپ کی وفات نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ذمہ داری جو آپ کی امت پر ڈالی گئی یہ ساری ادا نہ ہو جائے۔ آپ کی زندگی ہے۔ اب یہ بالکل ہمیں ایک اور تصویر دے دیتا ہے کہ سیدنا عمر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وقتی درد کی تکلیف کی کیفیت میں یہ بات فرما رہے ہیں، اور خدشہ آپ کو یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں، تو آپ دنیا سے نہیں جا رہے، ابھی آپ جا ہی نہیں سکتے، تندرست ہو جائیں گے تو ہم تندرست ہو جائیں گے، اور وہ کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا جو آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا بالکل ٹھیک۔ تو ایک یہ پہلو بھی بالکل اور چیز بیان۔ جی۔ تو اس واقعے میں یعنی کافی ایسے پہلو ہیں جن میں قیاس کرنے کی اور اندازہ کرنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو آپ کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، کافی گنجائش ہے۔ یعنی حتمی بات کہنا، اس سے کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے اس پوری بحث میں اس واقعے کی یعنی کوئی مرکزی وہ حیثیت نہیں ہوتی، اس سے کوئی نتیجہ ایسا خاص اخذ کر سکیں جس سے بحث کسی طرف لگے۔ وہ باقی سارے مواد اور باقی سارے جو روایات ہیں ان کی روشنی میں ہی ہم اس کو کسی محمل پہ محمول کر سکتے ہیں۔ واقعہ کرتاس ایک اہم واقعے پہ بڑی اچھی گفتگو رہی، آپ نے اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ گفتگو فرمائی، اور امید ہے کہ اہل علم کے لیے بڑی قیمتی گفتگو ہوگی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔